السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس نے قوم میں انقلاب لانے کی سوچ کو عام کیا اور قوم کو بنانے کی سوچ عام کی۔ جب سوال اٹھا کہ مرد مومن کن اوصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کہ مرد مومن کی کیا صفات ہونی چاہیے، مسلمان میں کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ کیسی صفات کا مجموعی طور پر ہونا چاہیے، تو اس چیز کو اقبال نے اپنے کلمات میں کچھ اس طرح سے کہا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، اور قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور ہمسایہ جبریل امی، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان۔ اور یہ بات آیا ہے کہ بندہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، اور قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان۔ پھر اقبال نے جب اسی مرد مومن کے بارے میں آگے کلام کیا کہ جب یہ مرد مومن دنیا میں رہتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کن اوصاف کے ساتھ رہتا ہے، وہ اپنے یعنی کہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے رہتا ہے، اور وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، تو اس چیز کو اقبال نے اپنے کلمات میں کچھ اس طرح سے کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ اور جچتے نہیں کنجشک و حمام اس کی نظر میں، یہاں کنجشک سے مراد چڑیا اور حمام یعنی کہ طوطا کبوتر، جچتے نہیں کنجشک و حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ پھر اسی مومن کے بارے میں جب اقبال لکھنے لگے کہ یہی مرد مومن جب جنت میں جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا چرچا ہوتی ہے، تو اس کو کچھ اس طرح سے آپ نے اپنے کلمات میں لیا کہ کہتے ہیں فرشتے دل آویز ہے مومن، کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن۔ یقیناً حضرات، مرد مومن کے وہ یعنی کہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ جو قدرت کا مقصد وہ اپنے دل کے اندر لیے بیٹھتا ہے۔ پھر بات چلی امامت کی کہ ایک امام کے لیے کیا اوصاف ہونے چاہیے، ایک امام کا کیا مقصد ہونا چاہیے، ایک امام اپنے اندر کن کن کوالٹیز کو مجموعی طور پر اپنے اندر رکھنا چاہیے، تو اقبال اس چیز کو اپنے کلمات میں کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ پھر اس امام کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ یہ شخص جب
خود کو امام تو کہلواتا ہے لیکن اپنے مقتدیوں کو یہ بجائے اس کے کہ مرد مومن مرد دلیر مرد بنائے وہ باطل کے غلامی کی طرف اس کو یعنی کہ رغبت دلاتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطیں کا پرستار کرے۔ ان کلمات سے میں اپنی اس نظم کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔